حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی 5ویں سن ہجری کے بارے میں، جس میں غزوہ بنو المصطلق سے ہم گزر رہے تھے، واقع اف سے ہم گزر رہے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو بہتان تراشی کی گئی تھی اس پر سے ہم نے گزرا۔ اب ہم پہنچتے ہیں جنگ احزاب کے پاس۔ سن 5 ہجری میں مدینے سے ایک یہودی قبیلہ جس کی بدمعاشی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے نکال باہر کر دیا تھا، جس کو قبیلہ بنو نذیر کہا جاتا ہے، وہ قبیلہ جب یہاں سے نکل کر باہر چلا گیا تو باہر جانے کے بعد وہ خاموش نہیں بیٹھا، بلکہ وہ قبیلے کا سردار جتنے بھی عرب کے قبیلے ہیں ان تمام کے تمام قبیلوں کے سرداروں سے ملاقات کرنا شروع کر دیا، اور ملاقات کر کے مکہ کے سرداروں کو اور طائف کے سرداروں کو، آس پاس کے سرداروں کو، آس پاس قبیلوں میں سب کے پاس جا کر اس نے وہاں کے سرداروں سے بات کرنا شروع کیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو محمد آج طاقتور ہوتے جا رہا ہے، اگر ہم لوگ آج سب مل کر ان کا مقابلہ کر کے کام تمام نہیں کیے تو آگے چل کے ہم میں سے ہر ایک کو ایک 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 کر کے ختم کرنے والے ہیں، اگر آج ہم متحد نہیں ہوئے تو کل ایک 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 ہم سب ختم ہونے والے ہیں، ابھی موقع ہے ہمارے متحد ہونے کا، ابھی موقع ہے ہم سب کے ایک جٹ ہونے کا، اور ایک ساتھ مل کر حملہ کریں گے تو ابھی مدینے میں ان کی تعداد مختصر ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں پورے کے پورے صحابہ اگر ملائیں تو صرف 3000 کی تعداد میں تھے، اور یہاں پر جب اس نے لوگوں کی ذہن سازی شروع کر دی تو لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں بھئی یہ ٹائم بالکل مناسب ٹائم لگ رہا ہے، ہم سب مل کر اکٹھا ہو کے اگر ہم حملہ کر دیں گے تو پھر وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، ختم، قصہ کلوز۔ تو سارے کے سارے قبیلے، خاص قریش قبیلہ، بنو غطفان قبیلہ، بنو نذیر قبیلہ، سارے کے سارے قبیلے چھوٹے 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 قبیلوں کو ملا کر 10,000 کی تعداد میں فوج کو تیار کرتے ہیں۔ 10,000 کی فوج کا مطلب یہ کہ عرب کی تاریخ میں، عرب کی ہسٹری میں اس سے بڑھ کر بڑی فوج کبھی نہیں تھی۔ جتنی ہسٹریز گزری ہے عربوں کے پاس، اس پاسٹ کے ہسٹری میں 10,000 کی تعداد میں اکٹھا ہو ہی نہیں سکے تھے، وہ لوگ 10,000 کی تعداد میں فوج کو تیار کر ہی نہیں پائے تھے، لیکن یہاں پر 10,000 کی فوج تیار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاری کا پتہ چلتا ہے، تو جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھائی 10,000 کی تعداد میں اگر مدینے پر حملہ کیا جائے گا تو کیا حال ہوگا، انجام کیا ہوگا، صحابہ کرام سے بیٹھ کر اللہ کے رسول نے مشورہ کیا، سارے کے سارے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد ایک صحابی جو ابھی اسلام قبول کر چکے تھے، جن کا نام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ فارس سے یہاں پر آئے ہوئے تھے، اور ان کی ہسٹری بالکل الگ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لگتا ہے کہ وہ اسی موقع کے لیے اللہ نے ان کو فارس کے پاس سے نکال کر اللہ یہاں مدینے کو بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کا رسول اب یہ ہم لوگ مدینے سے باہر نکل کر حملہ کریں گے تو شاید مقابلہ ٹف ہو جائے گا، یعنی 10,000 لوگ ہیں اور ہم لوگ سب مل کے جو ہے 3,000 کی تعداد میں، اور 3,000 پورے لڑنے والے بھی نہیں ہیں، اور تعداد بھی مختصر ہے، ساز و سامان بھی مختصر ہے، تو لہذا مدینے سے باہر جا کر لڑنا تو شاید یہ مناسب بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا رسول ایک مشورہ میں آپ دینا چاہوں گا جو ہم لوگ فارس میں اس کا استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا معاملہ ہے، کیا استعمال کرتے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ جب ہم شہر میں ہوتے اور کوئی بڑا دشمن ہم پر حملہ کرنا چاہتا تھا تو اور ہمارا قلعہ جو ہے سامنے والے دشمن کو نہیں روک سکتا تھا، تو ہم کیا کرتے تھے، اپنے گاؤں اپنا قلعے کے اطراف میں ایک بڑی خندق کھودا کرتے تھے،
बड़ा गड़ा खोदा करते थे। और गड़ा खोदने का फायदा यह है कि दुश्मन जो है गड़े में उतर के ऐसा ऊपर चढ़ के घोड़े लेकर नहीं आ सकता, ऐसा उतर के ऊपर चढ़ के ऊंट लेकर नहीं आ सकता, ऐसा उतर के फिर चढ़ के वो हाथी नहीं लेकर आ सकता, ऐसा उतर के चढ़ के कोई हैवी सामान, सादो सामान, हथियार लेकर नहीं आ सकता। अगर वो उतर के आने की कोशिश भी करेगा ना, तो जब वो गड़े में रहेगा तभी उस पर हम लोग तीर बरसाकर खत्म कर देते थे। तो ये तरीका हमारे पास इस्तेमाल होता था। अगर हम ये अपनाएं तो शायद हम लोग इंशाल्लाह मुकाबला कर सकते हैं। सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के रसूल के सामने मशवरा दिया, और ये अरबों के दरमियान ये चीज बिल्कुल नापैद थी, मतलब तस्वुर ही नहीं था कि शहर के तरफ खंदक खोदना, गड़ा खोदना और दुश्मन को है रोक देना, इसका तस्वुर नहीं था। अल्लाह के रसूल ने कहा बहुत अच्छा मशवरा है, मुनासिब मशवरा है। अच्छा, अब ये मदीना है, इसमें एक इधर शिमाल है, इधर जुनूब है, इधर मशरिक है, इधर मगरिब है। मिसाल के तौर पर हमको हमारे हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। हाँ, ये शिमाल है, नॉर्थ इधर है, इधर ही नॉर्थ, पक्का ना? अच्छा ठीक है। हाँ, इधर शिमाल है, इधर मगरिब है, और इधर मशरिक है, सूरज इधर निकलता, इधर मगरिब है, इधर साउथ में हम लोग जुनूब में हैं। ओके, अब ये मदीना यानी मशरिक की जानिब से भी वहां पर एक कबीला बनु कुरैजा वहां पर आबाद था, और अल्लाह के रसूल से अग्रीमेंट था, तो इधर से हमला तो नहीं हो सकता। क्यों? अगर इधर से हमला हो तो वो कबीले वाले उनका मुकाबला करेंगे, लिहाजा उसकी तरफ से हमला होना मुमकिन नहीं है। इधर से हमला करेंगे तो यहां पहाड़ा हैं, इधर से हमला नहीं हो सकता। इधर से हमला करें तो बहुत झाड़ियां हैं, बागीचे हैं, इधर से हमला मुमकिन नहीं हो सकता। अलबत्ता शिमाल से हमला हो सकता है। अल्लाह के रसूल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, शिमाल से हमला हो सकता है। क्यों? ये पूरा खुला मैदान है, खुले मैदान से आकर हमला करना आसान है। इधर से झाड़ियां ज्यादा हैं, इधर से पहाड़ है, इधर से वो कबीला हलीफ अग्रीमेंट वाला कबीला है, लिहाजा इन तीन तरफ से हमला तो नहीं हो सकता, शिमाल से हमला हो सकता है। लिहाजा शिमाल की तरफ से जब वो आएंगे तो हम यहां पर खंदक खोदेंगे, हम यहां पर वो खंदक खोदेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 सहाबा कराम को डिवाइड किया, 10 सहाबा 10 सहाबा 10 सहाबा 10 सहाबा 10 सहाबा, पूरे 10 सहाबा कराम का ग्रुप बना अल्लाह के रसूल ने, और हर साहबी से कहा कि देखो तुम लोगों की जिम्मेदारी क्या है, यानी 10 सहाबा का ग्रुप जो है यानी खंदक खोदेगा। कैसे खंदक खोदेगा? चौड़े में 30 फीट, लंबे में 30 फीट, चौड़े में 30 फीट, लंबे में 30 फीट, और डीप में 9 फीट, डीप में 9 फीट। ऐसे ये 10 सहाबा, ये 10 सहाबा, ये 10 सहाबा, ये 10 सहाबा, इस तरह अल्लाह के रसूल जमीन को तकसीम कर दिया कि अब आप लोग जो है इसको जो इसको खोदना है। अब ये सहाबा कराम जब ये खोदना शुरू करे तो एक तो मदीने के अंदर टाइम पे खाना नहीं नसीब नहीं था उनको, अनाज नहीं था उनके पास, गुर्बत भी थी, और सख्त सर्दी का जमाना भी था, और यहां पर सहाबा कराम यहां पर खंदक खोद रहे हैं। लगभग 15 से 20 दिन में सहाबा कराम ने 5.5 किलोमीटर माशाल्लाह खंदक खोदा। 5.5 किलोमीटर, 30 फीट चौड़ी, 30 फीट लंबी, 10 सहाबा कराम ने मिलके 15 से 20 दिन की जो है यानी मुद्दत में सहाबा कराम ने खंदक खोदा। और इस खंदक खोदने के दौरान सहाबा कराम बहुत थकान महसूस करते थे, रात में, दिन में, धूप में, सर्दी में मुसलसल खंदक खोद रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लम सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल भी कुदाल पौड़ा लेके बराबर उनके साथ काम कर रहे थे। अल्लाह के रसूल भी, सहाबा कराम भूखे हैं, अल्लाह के रसूल के पास साहब करके अल्लाह के रसूल बहुत भूख लगे, अल्लाह के रसूल पेट पर पत्थर बांधकर मैं खोद रहा हूं। नबी ने कहा बिल्कुल सही बात है, जैसे तुम भूखे हो ना मैं भी भूखा हूं, देखो तुम्हारे पेट पर एक पत्थर है, मेरे पेट पर 2 पत्थर है, मैं भी भूखा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। इस दौरान जाबिर बिन अब्दुल्ला एक साहबी
وہ صحابی جو باپ بیٹے دونوں بھی جنگ میں جانا چاہتے تھے، باپ نے کہا تھا کہ نہیں بیٹا میں بوڑھا ہوا ہوں، مجھے جنگ میں جانے دو، تم جوان ہو، 8 بہنیں ہیں، اگر میں جو ہے تم شہید ہو جاؤ گے تو میں نہیں دیکھ سکتا، میں ہو جاؤں گا تم دیکھ سکتے. وہ صحابی، ہاں جابر بن عبداللہ، 8 بہنیں اور بڑی عمر کی عورت سے نکاح کر کے لے کر آئے تھے. انہوں نے اللہ کے رسول سے، اب انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے کہ بہت بھوک کی حالت میں ہوں، برداشت نہیں ہو رہا ہے مجھے، کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا اس کام کرو، تھوڑا سا ہمارے پاس آٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے، میں ذبح کر کے کھانا بنا دیتی ہوں، نبی کو جا کے کان میں بول کے آؤ کہ بھئی آپ اکیلے ہمارے پاس آ کر کھانا کھا لیں. تو صحابی گئے، اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول آپ کے لیے اور 2-4 صحابہ کے لیے کھانا میرے پاس ریڈی ہے، آپ خاموش آ جائیے تاکہ آپ کھا سکیں. لیکن وہ نبی چھپ چھپ کے کھانے والے کہاں تھے؟ وہ نبی اکیلے اکیلے کھانے والے تو نہیں تھے، وہ نبی اپنے صحابہ کو چھوڑ کر خود اپنا پیٹ بھرنے والے تو نہیں تھے. انہوں نے اعلان کر دیا کہ ارے بھائی جابر کے پاس دعوت ہے، چلا سب چلو. پورے صحابہ کو آپ نے دعوت دی اور پریشان ہو کے دوڑتے گھر کو آئے. بیگم سے کہا بیگم ہم نے تو 2-4 لوگوں کو دعوت دی تھی لیکن نبی نے پوروں کو دعوت دی، پوروں کو بلا کر لائے. تو بیوی نے کہا اچھا یہ بتاؤ آپ نے نبی سے کلیئر کہا تھا نا کہ 2-4 لوگوں کی دعوت ہے؟ کہا ہاں میں نے کلیئر کہا تھا کہ بھئی 2-4 لوگوں کی دعوت ہی ہے. جب آپ نے نبی کو کلیئر بتا دیا تھا کہ بھی 2-4 لوگوں کی دعوت ہے، اتنا ہی کھانا ہے، نبی نے پھر بھی سب کو بلایا ہے، اب آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کچھ انتظام کرے گا. اتنا یقین، اتنا مطلب کانفیڈنس. اگر نبی سے آپ نے کہا تھا کہ 4-5 لوگوں کا کھانا ہے، پھر بھی نبی نے سب کو بلایا ہے، اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول پہ اللہ پہ چھوڑ دو اس کو. بیوی نے تسلی دی شوہر کو تسلی ہوئی. اب نبی پورے لگ بھگ 300 صحابہ کرام آس پاس میں تھے، ان 3 صحابہ کرام کو لے کر گھر کو پہنچے. گھر کو پہنچنے کے بعد کہا کہ دیکھو تم جہاں سے سالن نکال رہے ہو نا، اس کی ہانڈی کو مطلب جھانک کے دیکھنا نہیں تم لوگ، بس اس کو نکالتے جانا، اور جو روٹی بنا رہے ہیں بس روٹیاں بناتے جانا، تم لوگ دیکھنا نہیں کتنا آٹا ہے کتنا افنا ہے، کچھ بھی بس بناتے جانا اور نکال کے سرو کرتے جانا. تو ان کی بیوی نے ایسے ہی سرو کیا، کھایا 300 صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھایا، اور مزید کھانا جیسا کہ ویسا ہی اس میں رہ گیا تھا. اس دن اللہ کے رسول ایک دن بس پیٹ بھر کر کھانا کھائے تھے. ماشاءاللہ اس ایک دن پورے کے پورے 300 صحابہ کرام پیٹ بھر کر کھانا کھائے تھے. اس سے ہٹ کر کسی بھی دن صحابہ کرام کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوا. پورے 20 دن کی مدت میں 5.5 کلومیٹر یہ خندق 9 فٹ گہری 30 فٹ چوڑی یہ کھود دیے. اب پتہ ہی چلا کہ بھئی ہمارے مدینے کے اندر بنو قریظہ یہودی قبیلہ رہتا ہے اور اس سے ہمارا اگریمنٹ ہے کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، کوئی باہر سے آئے تو ہم مل کر مقابلہ کریں گے، یہ اگریمنٹ ہے. لیکن نبی کو پتا چلا کہ بھئی وہ اگریمنٹ توڑنے والا ہے، 10,000 کی فوج یہاں سے آنے والی ہے اور یہ جو ہے اگریمنٹ توڑ کر حملہ کرنے والا. نبی اور پریشان. اللہ کے رسول نے اس قبیلے کے آس پاس جو خواتین تھے وہاں سے نکال لیے، الگ مقام پہ منتقل کر دیے، جو بچے تھے وہاں سے نکال کے الگ جگہ منتقل کر دیے. یہاں آپ نے تعین کیا، یہاں آپ نے تعین کیا، یہاں آپ نے پورے مطلب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مدینے میں بسنے والے مسلمان اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ کلیجہ منہ کے قریب آتا تھا، ان کا کلیجہ منہ کے قریب آ رہا تھا. اور اللہ خود کہتا ہے کہ بھئی یہ مسلمان مدینے کے اللہ پر الگ گمان بھی کرنا شروع کر دیے تھے. کیا اللہ ہم کیسے، تو کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ، فلاں شکوا تھا نا، شکوا بھی کر لگے تھے. ایسے حالات یہاں پر چل رہے تھے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی مدد عجیب انداز سے آتی ہے. انشاءاللہ کل ہم ذکر کریں گے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو سیرت کو جان کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.